السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی ہے یا ولی ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام یہ زندہ ہے یا وفات پا چکے؟ اس سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آئیے ہم بات کرتے ہیں خضر ہے یا خضر ہے یا خضر ہے۔ عام طور پر مشہور یہ کر رکھا ہے خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام، یہ زیادہ تر سنا جاتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ خضر ہے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ نام کیوں پڑا؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمی الخضر انہ جلس علی فروۃ بیضاء، کہ خضر نام اس لیے پڑا کہ خضر علیہ السلام ایک سوکھی زمین پر، جس میں گھاس پھوس نامی کوئی چیز ہی نہیں ہوتا، صاف ستھری زمین، سوکھی زمین ہے بالکل، ایسی زمین پر وہ بیٹھتے تھے۔ جب وہاں سے اٹھ کر وہ چلے جاتے تو اس زمین سے سرسبز و شاداب ہو کر ہریالی لہلانے لگتی ہے۔ اس وجہ سے ان کو یہ نام دیا گیا خضر۔ یہ بخاری میں 3402 نمبر پر موجود ہے یہ روایت۔ اس سے پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جہاں بھی بیٹھتے، جب وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تو وہاں سے گھاس ہرا بھرا ہو جاتا تھا، ہرا بھرا ہو کر لہلاتا تھا، اس وجہ سے اس کو اسی وجہ سے نام پڑ گیا آپ کا خضر۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ولی ہیں یا نبی؟ ناظرین، اختلاف بہت ہے، ان اختلافات کو بیان کر کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی ہیں، ولی نہیں، یہ نبی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ آئیے ہم سب سے پہلے دلیل دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں آیت نمبر 75 میں 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ حضرت موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ ان کا جو خادم تھے، یہ ہمارے ایک بندے کو انہوں نے پایا، اپنے خاص بندوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے پایا۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اپنی جانب سے، اپنے طرف سے ان کو خاص رحمت عطا کیا۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنے طرف سے ان کو علم سکھایا، اپنے پاس سے ان کو علم سکھایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا، اس آیت سے پتہ چلا۔ اور اس آیت سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ خضر علیہ السلام یہ کوئی فرشتہ نہیں تھے، بلکہ انسان تھے، آدمی تھے۔ تو آدمی ہے اور نبی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے، اپنے طرف سے ان کو علم سکھایا۔ اس کی مزید وضاحت آیت نمبر اسی صورت کی آگے وما فعلت عن امری، آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جب ختم ہوتا ہے تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں وما فعلت عن امری، کہ میں نے اپنی طرف سے یہ تمام کام نہیں کیا، کشتی کو توڑنا، بچے کو قتل کر دینا اور دیوار سیدھی کرنا، یہ تمام کام جو میں نے کیا
یہ اپنے طرف سے انجام نہیں دیا، تو کشف کے بنیاد پر، الہام کے بنیاد پر اس یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے یہ اپنے طرف سے نہیں کیا۔ علم یقین، علم قطعی کے ذریعے سے ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہاں میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی تھے، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتلایا گیا، ان کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا، تب جا کے انہوں نے یقین کے ساتھ وہ کام کیے۔ تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں اور زیادہ وضاحت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے یہاں علم حاصل کرنے چاہتا ہوں، تو جب علم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے حضرت خضر کے ساتھ رہ کر موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس سوال کے جواب پر حضرت خضر نے کہا تھا اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، کہ تم میرے ساتھ رک نہیں پاؤ گے، صبر نہیں کر سکتے، آپ آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ، اے موسیٰ، خضر علیہ السلام نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ایک علم پر ہوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا ہوا علم میں سے ایک علم پر میں ہوں، علمنی ہی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھلایا، لا تعلمہ انت، آپ اس علم کی حقیقت نہیں جانتے، وہ علم آپ نہیں جانتے، وانت علی علم من علم اللہ، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک علم پر ہیں، علمک اللہ، جس علم کو اللہ نے آپ کو سکھلایا، لا اعلمہ، اور میں وہ علم نہیں جانتا۔ یہ حدیث بخاری میں 4325 نمبر پر موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم سکھایا، وہ علم خضر علیہ السلام نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اور خضر علیہ السلام کو جو علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے، وہ علم موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے۔ تو خضر علیہ السلام کے علم جانے بغیر موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے علم جانے بغیر خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ تو خضر علیہ السلام راجح قول کے مطابق نبی ہیں اور وہ وفات پا چکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، فوجد عبدا من عبادنا، اس آیت کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ خضر علیہ السلام انسان ہے، آدمی ہے۔ تو خضر علیہ السلام آدمی ہے، انسان ہے، اور ہر انسان کو مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ آپ سے پہلے کوئی بھی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہا، دائمی زندگی کسی کو نہیں دی گئی آپ سے پہلے۔ تو جب دائمی زندگی کسی کو ملی ہی نہیں، کسی انسان کو، تو یہاں پہ خضر علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، تو ان کو بھی دائمی زندگی نہیں دی گئی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی وفات پا چکے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر فرمایا کہ اے اللہ، صحابہ کی یہ جماعت آج اگر شہید ہو جاتی ہے تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی اس طرح کیوں کہتے؟
تو پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے۔ اس کے علاوہ خضر علیہ السلام نبی ہیں راجح قول کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو خضر علیہ السلام اگر حیات ہیں، اگر زندہ ہیں، تو اللہ کے نبی کا خاتم النبیین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو معنی صحیح نہیں بیٹھے گا نا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے۔ اگر خضر علیہ السلام کو حیات مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مان رہے۔ اگر خاتم النبیین مان رہے ہیں، آخری نبی مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے، دنیا میں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، یعنی میری دین کو، میری شریعت کو ان کو فالو کرنا پڑتا۔ جیسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اتریں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے، تو ایسی خضر علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے اور آپ کی شریعت کے مطابق چلتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے انسانیت کے لیے، جنوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی انسانوں اور جناتوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، تو خضر علیہ السلام کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، مطلب کہ نبی کی اتباع موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کرنا ضروری اور لازمی ہوتا۔ اسی لیے دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ بھی آپ کی شریعت کو فالو کریں گے، آپ کی شریعت کے مطابق چلیں گے۔ تو کوئی بھی آئے، اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ بھی اتباع کرتے ہیں، تو اگر خضر علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام ہے نہیں، اگر ہوتے تو پھر اللہ کے نبی خضر کا نام لیتے، یا صحابہ اکرام عمل کرتے ہوئے دیکھتے، یا اللہ کے نبی کوئی اس طرح سے چرچا کرتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے، اور بیجا اختلاف کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب نص اور دلائل موجود ہے تو ان کو ماننے میں کیا پریشانی آ رہی ہے، اور پھر اس کے تعلق سے من گھڑت واقعات بنا لینا کہ میری ملاقات خضر علیہ السلام سے فلاں مقام پر ہوئی تھی، انہوں نے ایسے ایسے ہی میری تعاون کیا، میری مدد فرمائی۔ تو اس طریقے کی بات کر کے لوگوں کو بہکانا اور دین سے ہٹانا، کفر شرک پر مبتلا کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے دلائل کے اتباع کریں، اور اپنی منمانی تشریحات اور خواہشات نفسانی کو مد نظر رکھ کر اپنی طرف سے باتیں بنا کر اور اپنی واہوائی کے لیے لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں بیان کرنا کہ میری فلاں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایسی ایسی مدد کی ہے، انہوں نے یہ بات بتلائی ہے، ایسے کہنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر طرح کی فتنے سے محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی عقیدے کی درستگی اور اس کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔